अगला सवाल जनाब एम सलीम साहब का है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। अपना सवाल पेश करें। जनाब एम डीन एम सलीम लिखा है जी। एम एम मेरा ख्याल इनिशियल है इनके। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब। अच्छा जी, मैं तो यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे आया था, तो पहले आए आपने हैं, आया था क्या मतलब, अभी भी गेस्ट है माशाल्लाह। हाँ फरमाइए। कोई आधा घंटा हो गया। अच्छा जी जनाब, बात यह है कि मैं मुसलमान हूँ, अहमदी मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अहमदी के ख़िलाफ़ हूँ, बल्कि उनका अपना अपना अकीदा है। गुड गुड लक टू देम। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मेरी तो कर दें तो बेशक, जी। शौक से। हाँ अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये है, जो बड़ा सिंपल सा है, कि आपके जो अहमदी फ़िरका है और जो दूसरा जो अहमदी फ़िरका नहीं है, उसमें बेसिकली क्या फ़र्क है? क्योंकि अगर फ़र्क है तो दो जमातें बनी हुई है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, एक ना हो जाए, पहले सिंपल सवाल का जवाब दे दूं, फिर चलो पेचदार सवाल बाद में कर लेना। चलो दोनों सवाल इकट्ठे हो भेज देना। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि हम भी नमाज पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते हैं, क्या आपकी नमाज में और हमारी नमाज में कोई फ़र्क है? अब बहुत अच्छा सवाल है, बताता हूं। दूसरे लफ्ज़ों में, कि आपने जो सतरें हम पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, उसमें कोई तरमीम की हुई है, कोई एडिशन किया हुआ है, कोई सब्ट्रैक्शन की हुई है, कोई एडिशन या कोई मॉडिफिकेशन? तो ये दो सवाल थे मेरे, बड़े सिंपल से हैं, इसका जवाब दे दीजिए। पहला सवाल जो है वो आपने सिंपल कह के इतना लंबा सवाल कर दिया है कि उस पर तो घंटे भी लगें तो तय नहीं होगा, क्योंकि आपने या सादगी में या लोगों से सुन सुनाकर ये तसव्वुर बांधा है कि अहमदी अकीदा एक तरफ और बाकी सब मुसलमानों का अकीदा दूसरी तरफ। ये दुरुस्त नहीं है। मुसलमान 72 फ़िरकों में बटे हुए हैं और हर फ़िरके का दूसरे से इख्तिलाफ उससे ज़्यादा है जितना अहमदियों का सुन्नियों या शियों या दूसरों से इख्तिलाफ है। मैं अपना बुनियादी अकीदा आपको बताऊंगा जो फ़र्क करने वाला है, और आपको ये समझाऊंगा कि इस वहम में मुब्तला न हो कि बाकी सारे एक ही अकीदा रखते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दीगर मुसलमानों के अकायद में आपस के इख्तलाफात के लिहाज से। मसलन इस्माइली फ़िरके के एक दोस्त तशरीफ़ रखते हैं, अब वो आपको बता सकते हैं कि इस्माइली अकीदा और आपका सुन्नी अकीदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमामत का तसव्वुर ही मुख्तलिफ है, और वही आपको बता सकते हैं कि इसना अशरी शिया फ़िरक़ों में और इस्माइली फ़िरक़े में बहुत बड़ा फ़र्क है। इबादत के तरीक़ में फ़र्क है, मस्जिदों की बनावट में फ़र्क है, मस्जिद में कौन सी तस्वीर लटकी होती है जिससे जाके मुनाजात की जाती हैं। तो ये मैं सिर्फ इनको अलग इम्तियाजी तौर पर पेश नहीं कर रहा, इसलिए कि बैठे हुए हैं, आप इनसे अलग बात जाके पूछ लें, यही बात आपको बताएंगे। तो पहला तो आपका सवाल गलत तासुर पैदा करता है। अहमदी और दीगर मुसलमानों में ऐसा फ़र्क नहीं है कि बाकी सब मुत्तहिद और एक जैसे अकीदों पर कायम हो और अहमदी ही मुख्तलिफ अकीदा रखते हों। अब अहमदी फ़र्क क्या है जो सब के दरमियान और अहमदियों के दरमियान तफरीक कर देता है? ये बात है, वो सिर्फ ये फ़र्क है कि हम मानते हैं कि जिस इमाम को खुदा ने भेजना था, जिसका वादा फरमाया था, वो आ चुका है, वो ज़ाहिर हो चुका है, और तुम लोग इंतज़ार में बैठे हो, उसको पहचान नहीं सके या ज़िद और तासुब की वजह से उसका इनकार कर बैठे हो। और दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, ज़िंदा आसमान पर नहीं बैठे हुए। उनका इंतज़ार करके अपने मुस्तक़बिल को मज़ीद बर्बाद ना करो। आसमान से कोई नहीं उतरेगा, जिसने आना था वो आ गया है। यही ईसा है, यानी मानवी तौर पर यही महदी है। इसको मानो तो तुम्हारा भला है, और इस्लाम के अंदर जो इफ्तराक है उसको मिटाने का यही एक हल है कि खुदा की तरफ से आए हुए को मान जाओ और हर फ़िरके से निकल कर उसके गिर्द इकट्ठे हो।
ہم سمجھتے ہیں یہی وہ ایک وحدت کا توحید کا طریق ہے. جب تفریق ہو جائے تو آسمان سے آئے ہوئے امام کے سوا کبھی اس تفریق کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اجتماع کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، اللہ کی آواز پر اکٹھے ہو جاؤ. اور یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، امت موسوی 72 فرقوں میں بٹی ہوئی تھی. آپ نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں پیش کیا کہ 72 فرقوں کے اختلاف مٹا دوں کہ ایک جھولی میں ڈال دیا گیا ہو. آپ نے جو فارمولہ پیش کیا اس کو سب نے رد کر دیا. آپ کی امامت سے منکر ہو بیٹھے. اور وہ پہلی بار ہے کہ امت موسوی اس زمانے میں ایک چیز پر اکٹھی ہو گئی ہو. اس سے پہلے کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی. قرآن کریم ان کے اختلافات افتراق کا کثرت سے ذکر فرماتا ہے. پھٹ گئے ان کے دل، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. اکٹھے ہوئے تو کس بات پر ہوئے؟ الکفر ملت واحدہ. امام وقت کے انکار پر جو پھٹی ہوئی قومیں وہ بھی اکٹھی ہو جایا کرتی ہیں. بس آج جو سوال اٹھا ہے وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا ہے. امت محمدیہ تو بڑے لمبے عرصے سے بڑھتی چلی آ رہی ہے. احمدیت کو سر دست بھول جائے، وہابی، سنی، بریلوی، شیعہ اور اثنا عشری اور اسماعیلی اور پھر علوی وغیرہ وغیرہ اختلافات تو اتنے شدید اور کثرت سے رہے ہیں کہ مسلسل آپس میں لڑائیاں رہی ہیں، خونریزیاں رہی ہیں، مسجدیں مسمار کی گئی ہیں، قتل و غارت ہوا، زندہ جلا دیا گیا اختلافات پر. تو آج جو اکٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ صرف حضرت مرزا صاحب کے انکار کا اکٹھ ہے، اس کے سوا کوئی اکٹھ نہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا ہمیں ایک وہ تو عقیدے بتاؤ جس پہ تم سب اکٹھے ہو، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اکٹھے ہیں ہی نہیں. ہر مسجد شروع میں ایک دن میں رمضان شروع ہونے کی قائل تھی، عید آئی تو پھٹ گئے اسی وقت. ایک مہینہ نہیں صبر کر سکے اتحاد پر. انہوں نے آپ کو کیا اتحاد کی تعلیم دینی ہے؟ بس یہ بنیادی چیز ہے. جماعت احمدیہ اس فارمولے پر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قائم فرمائی گئی جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے کہ جب لوگ پھٹ جائیں اور بٹ جائیں تو اللہ امام بھیجا کرتا ہے. اس امام کی شدید مخالفت ہوتی ہے، لیکن وہ مخالفت اس کو مار نہیں سکتی. یہ قطعی نشانی ہے. جھوٹے امام بھی آتے ہیں لیکن مٹ جاتے ہیں مخالفتوں میں. وہ ہر مخالفت کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے نکلتا ہے. جتنا اس کو سکیڑنے کی کوشش کرو اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تاریخ جماعت احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں، یہ دیکھ لیں آپ. اور جب سے ان علماء نے مخالفت شروع کی ہے اور اتحاد کیا ہے مخالفت پر، اس وقت سے ان مجاہدین کو پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا برکتیں عطا فرمائی. کیا ملک پارا پارا نہیں ہو گیا؟ کیا ہر گلی دوسری گلی سے جدا نہیں ہو گئی؟ کیا عزتوں کا احترام کلیتاً اٹھ نہیں گیا؟ کیا رمضان میں گینگ ریپ کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا بچوں کی زندگی کا امن اٹھ نہیں اٹھا؟ کیا اغوا کے واقعات بڑھ نہیں گئے؟ ڈاکہ، چوری، قتل و غارت، دھماکے، بندوق کی نالی پر لوٹ لینا، یہ کیا گھر گھر روزمرہ ہونے والے واقعات نہیں ہیں؟ خدا یہ انعام دیا کرتا ہے اپنے نیک مجاہد بندوں کو. بس جب سے احمدیت کی مخالفت میں پاکستان کے علماء نے خصوصیت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے، اس دن سے آج تک کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور پہلے کی دیکھ لیں، زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. سیاست پھٹ گئی، صوبے جدا جدا ہو گئے، لوگوں کے دل پھٹ گئے، ظلم اور سفاکی کا دورہ ہو گیا، عدالتوں سے انصاف اٹھ گئے. اب یہ خدا اپنے نیک پاک بندوں کو جو اس کی خاطر جہاد کرتے ہیں ایسا اجر تو نہیں دیا کرتا. کبھی سنا ہے آپ نے کہ خدا نے ایسا اجر دیا ہو؟ تو اگر ہم جھوٹے ہیں تو یہ پکے جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نے جھوٹوں والا سلوک کر کے دکھا دیا ہے.
जो कभी भी सच्चों के साथ नहीं किया। और हमारा क्या हाल है, जब से हमें इन्होंने इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंकने की कोशिश की है, जमात अहमदिया को इतनी तेज़ी से दुनिया में तरक्की नसीब हुई है कि पहले जो 100 साल में नहीं होती थी वो एक साल में होने लग गई है। तो ये सलूक खुदा ने अजीब शुरू कर दिया है। खुदा को हो क्या गया है, झूठों को इतनी बरकत और सच्चों से ऐसी दुश्मनी कि जो थोड़ा बहुत सच रह गया था वो भी उनसे खींच निकाला। इतना झूठ बोला जा रहा है कि आदमी शुमार ही नहीं कर सकता। इसलिए इन बातों पर गौर फरमाएं तो आपको फ़र्क की वजह साफ समझ आ जाएगी। हम एक इमाम को मानने की वजह से उम्मत से जुदा किए गए और उस इमाम की मुखालफत की बिना पर ये इकट्ठे हुए, आपस के अकीदे के इत्तेफाक की वजह से इकट्ठे नहीं हुए। आज तक उसी तरह है। जो वहाबी अकीदा था अब भी वहाबी अकीदा है, जो शिया अकीदा था अब भी शिया अकीदा है। इसलिए इत्तेफाक कैसा हुआ जी? आजाए ऊपर सामने। एक बात ये है कि नबूवत के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जांपल देखिए, जब वो फौत हो चुके थे तो क्या नबूवत खत्म हो गई थी कि इज इट स्टिल कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर साइड? मैंने अपने जवाब में 2 बातें कही थी। एक, इमाम आ गया है, हमने पहचान लिया। दूसरा, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ठीक है ना? नबूवत का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि नबूवत के बारे में हमारा इख्तिलाफ है ही नहीं। ये सारे मौलवी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, आप इनसे पूछ के देख लें, किसी मस्जिद में चले जाएं, आप इनसे पूछें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या दुनिया में कभी कोई नया या पुराना नबी कहीं नहीं आएगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क्या दुनिया में किसी खित्ते में कहीं भी ना कोई नया नबी आएगा ना कोई पुराना नबी आएगा? ये बताओ। वो कहेंगे नहीं, पुराना आ सकता है, नया नहीं आ सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले का नबी दोबारा आ सकता है। यही उनकी बदनीयती है जिसकी वजह से ईसा को जिंदा बनाया हुआ है। अब उनसे आप पूछें कि तुम तो कहते थे उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, तो अब कहते हो पुराना नबी दोबारा आएगा। अगर जरूरत नहीं थी नबूवत की तो लाया क्यों जाएगा? वो कहेंगे इसीलिए तो जिंदा रखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत तो खत्म हो गई, नबूवत की जरूरत खत्म नहीं हुई। ये किसी माकूल आदमी को काबिल कबूल है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला पर हमला है, उसकी हिकमत पर हमला है। कोई आदमी कह दे कि रोटी की जरूरत है, वो रोटी की सप्लाई बंद। अब ये बड़ा जुल्म है, रोटी की जरूरत है, सप्लाई बंद। कहते नहीं हम बैक डोर से ले आएंगे, फिक्र ना करो। कोई माकूल बात है? बस फर्क सिर्फ ये है, हम कहते हैं जरूरत है, कहते हैं ये भी कहते हैं जरूरत है। हम कहते हैं फ्रंट डोर से रोटी आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से वो पैदा होगा जिसको खुदा ताला नबूवत की ज़रूरत पूरी करने के लिए उम्मत मोहम्मदिया में भेजेगा। ये कहते हैं फ्रंट डोर बंद है, बैक डोर से होगी। पुराने नबी को लाया जाएगा और उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया का नबी बनाया जाएगा। नबूवत का इनकार है ही नहीं। उम्मत मूसवी के नबी को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया के गुलाम मोहम्मद को उम्मत मोहम्मदिया के नबी बनाया जाएगा। ये फ़र्क है। इसलिए ख़त्म नबूवत वाला वो अक़ीदा बिल्कुल झूठा पेश किया जा रहा है। आप इसकी तस्दीक करके देख लें, हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि नबूवत पुराना नबी भी नहीं आ सकता तो आपको कहेंगे तुम काफिर हो, भागो यहाँ से। और पाकिस्तान में हो तो भागो नहीं, मार भी पड़ सकती है। शुक्रिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था ना, वो ये था कि आपकी नमाज में, हाँ वो अब तो बड़ा सादा सी बात है। नमाज के अल्फाज में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, हमारे और आपकी नमाज के दरमियान एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं। क़िबला वही है, मसाइल वही हैं, वुज़ू के, गुस्ल के,
नमाज के अल्फाज के और दुआओं के जो नमाज में पढ़ी जाती हैं एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं। इसलिए ये बात अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है। अब उसका क्या इलाज करें, कोई झूठ बोले तो 100% वही नमाज है। अब यहाँ होगी आज नमाज, तो हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप देख लेना मैं किस तरह नमाज पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, साफ नज़र आ जाएगा आपको कि नमाज वो है कि नहीं। वैसे किसी ने ये कहा था कि शायद आपने थोड़ी सी तरमीम कर दी है कि टू incorporate your concept of Ahmadi in it, you see. कोई नहीं, So that was the thing. हाँ मैं समझ गया। जज़ाकल्लाह, आपका सवाल बिल्कुल साफ है। जी जी। मुझे आपके सवाल पर ज़रा भी एतराज़ नहीं। आप तो शरीफुल नफ्स साफ आदमी हैं, कोई गलत बात नहीं की आपने। जो झूठ है मैं आपको यही कहता हूँ, झूठ है। एक ज़र्रा भी तरमीम नहीं की, एक नुक्ता भी तरमीम नहीं की। जज़ाकल्लाह। और अगर हम करें तो हम काफिर हो जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायम करदा नमाज जो आपने समझी, उसमें तरमीम का दावा करने वाला ही झूठा और इस्लाम से खारिज है। शुक्रिया। हजूर, मैं अब मिस्टर राजू जो किंगस्टन बरो में काउंसलर हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। मिस्टर राजू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस्टर राजू, आप कहाँ के हैं पीछे से? मैं रहता हूँ किंगस्टन से, किंगस्टन में। उससे पहले हम अफ्रीका में रहते थे, कीनिया में। हाँ, और हमारे माँ बाप हिंदुस्तान से आए हैं। अच्छा, आप हिंदू हैं? हिंदू है, अकीदतन हाँ, हिंदू धर्म है। ठीक है, फरमाइए। मकसद हमारा एशियन भाई बहनों की रखवाल करना उधर। मेरा सवाल ये है कि कुरान, गीता, बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में जब भी महान पुरुष का जन्म हुआ था, तभी उन छोटे छोटे गांव में से उनको नदी में से बहाकर बीजे दूसरे गांव में ले जाते थे, और उसके पीछे वो छोटे छोटे बच्चों को जहर पिला कर मार डालते। वो मैंने कनेक्शन 2-3 ऐसे पुस्तकों में देखा, तो उसके पीछे ये कनेक्शन की क्या वजह है? I think perhaps you could express yourself much better in English. Please. Moses, when he was born, was cast down the river in a basket to protect his life, to go into the next town. Same thing happened to Lord Krishna, and the very same thing happened, I believe, in Quran. And also, To what? To whom? same thing I believe happened to Isu Christ in Christianity, where the mother had to leave the town, and he was born in another town to protect him. And then afterwards, the young children were poisoned to try and find the prophet and to try and take his life. Now, what connections do you see behind all this? असल में जो आपने सवाल फरमाया है, उर्दू दान लोगों की खातिर मैं अर्ज़ कर दूं, आपने फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में, बहुत बचपन ही में एक बक्स में बंद करके दरिया में बहा दिया गया, इस ख़तरे से कि उनका फ़िरौन के लोग उनका कत्ल न कर दें। और इसी तरह आपने फरमाया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या पेश आया कि आपकी वालदा ने इस खौफ से कि लोग कत्ल न कर दें वहाँ हिजरत की। इसमें क्या हिकमत है? क्या नबी उस वक्त से पहचाना जाता था? इसका जवाब ये है कि ये जो वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, इसके मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ बाइबल में दाखिल कर दी गई, और अपोक्रिफा में भी वो बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ सितारा परस्त लोग मशरिक़ से चले थे एक सितारा देखते हुए। यानी बच्चे की पहचान का ये वाक़या है असल में। और वो सितारे के साथ साथ चलते रहे यहाँ तक कि वो जेरूशलम पर आकर वो या बैतुल्लाम पर आकर वो सितारा ठहरा, और ऐन उस घर के ऊपर आ गया जहाँ हज़रत मसीह पैदा हुए थे। तो उन्होंने जाकर मसीह को देखा और मसीह को सलाम किया और उसके हुजूर अपनी अक़ीदत पेश की, और बाहर जाकर बताया तो हेरोड को ये ख़बर मिली।
تو ہیرڈ نے اس بچے کے قتل کا فیصلہ کیا کہ یہ تو پھر ایک انقلاب برپا کر دے گا اور ہمیں یہ پسند نہیں. یہ کہانی ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ستارہ تو بہت دور ہوتا ہے آسمان پہ, چاند سے بھی بہت اونچا, اور وہ کس گھر پہ ٹھہرا تھا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ چاند کا نہیں ہوتا. چاند کے ساتھ ساتھ چلیں, میں جب بچہ تھا تو ایک سین سے دوسرے سین میں جاتا تھا تو چاند وہاں اسی طرح, واپس آتا تھا پھر چاند وہیں. تو میں حیران ہوا کرتا تھا یہ میرے ساتھ ساتھ کیسے چلتا ہے. تو اتنی سی بات تو بچے کے لیے بھی تعجب انگیز ہے. چاند کی نشاندہی زمین سے کسی جگہ کے لحاظ سے ناممکن ہے. ستارہ کیسے ساتھ ساتھ چلا اور پھر وہاں جا کے ٹھہر گیا. پھر ہیرڈ تو بڑا ایک ظالم جابر انسان تھا, وہ قتل کروانا چاہتا تو کروا سکتا تھا. یہ واقعہ اس لیے بھی غلط ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش تو وہاں ہوئی نہیں, بلکہ ہجرت حضرت مریم نے پہلے کی تھی, اور جب حمل ٹھہرا ہے تو آپ پہلے ہی کسی اور جگہ تھیں. وہاں سے پھر حمل ٹھہرنے کے بعد مشرق کی طرف روانہ ہوئیں اور علیحدگی اختیار کی تاکہ لوگ غلط باتیں نہ کریں. فرشتہ بن کر ایک انسان کی صورت میں آیا اور اس نے آپ کو خوشخبری دی, تو اس کے نتیجے میں آپ دنیا سے قطع تعلق ہو کر ایک طرف ہٹ گئیں. بچے کی ذات کو کوئی بھی خطرہ نہیں تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بچہ کچھ باتیں کرنے کی عمر کو پہنچا تو خود اس کو بٹھا کر گدھے پر, اس زمانے میں گدھے کی سواری وہاں ہوا کرتی تھی, آپ واپس اپنی قوم میں آئی ہیں. قوم نے باتیں تو کی ہیں لیکن بچے کے اوپر کسی قسم کی غلط نظر نہیں ڈالی کہ اس کو قتل کر دیا جائے, نہ قوم نے نہ حاکم نے. یہ جو واقعہ ہے یہ بائبل سے 100% ثابت شدہ حقیقت ہے. وہ ستارے والی باتیں ساری کہانیاں ہیں, ٹھیک ہے. جہاں تک حضرت موسیٰ کا تعلق ہے, اس کا تعلق بھی حضرت موسیٰ کی نبوت سے نہیں تھا. اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ فرعون مصر جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حاکم تھے, ان کی ہکسوس کے ساتھ جو پہلے 200 سال یا 300 سال فرعونوں کو نکال کر مصر کے حاکم بنے تھے, ان سے ان کی بڑی دشمنیاں تھیں. اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑی طاقت نصیب ہو گئی تھی, چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رویا کے نتیجے میں آپ کو عزت ملی اور بنی اسرائیل دور دور سے ہجرت کر کے مصر میں پناہ گزین ہونے لگے. تو جس مصر کو فرعون نے دوبارہ لیا ہے اس میں اسرائیل کی ایک بڑی طاقت تھی جس کو وہ توڑنا چاہتے تھے. اسی لیے ان سے پتھیروں کے کام لیے گئے, ان کو ذلیل رسوا کیا گیا, ان سے بیگاریں لی گئیں, اور پھر یہاں تک فیصلے ہوئے کہ ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے. یہ مراد نہیں تھی کہ مردوں کو مار دیا جائے سب کو, ایک سزا کا طریق تھا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بیکار اور کمزور ہو جائیں. اس موقع پر حضرت موسیٰ کا تو وہم و گمان بھی کسی کو نہیں تھا کہ آپ نے بڑے ہو کے نبی بننا ہے. حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ اس بچے کو دریا میں کافن جس کو کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا, اس میں ڈال کر دریا میں بہا دو اور ہم اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے, اسے واپس تیرے پاس لے آئیں گے. اب یہ لمبا واقعہ ہے. تو الہام نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو اتنا تو بتا دیا کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے, مگر نبوت کی بات وہاں بھی نہیں ہوئی. پھر وہ فرعون کے محلوں میں پلے ہیں. اگر نبوت دکھائی دی تھی تو کسی وقت بھی محل کے اندر قتل کیے جا سکتے تھے. جب آپ نے دعویٰ کیا تب پتہ چلا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا اس وقت تک قوم ان کی مخالف نہیں ہوئی. یہ طے شدہ حقیقت ہے. سمجھ گئے؟ شکریہ. حضور, میں اب جناب سبقت اللہ قادری صاحب کو
दावत दूंगा। ये बारेट लॉ है और क्वीन काउंसिल हैं और इंग्लिस्तान के मुअज़्ज़िज़ मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं माशाअल्लाह। सबगतुल्लाह कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ तालीम हासिल करने आया था, सवाल मेरा मकसद नहीं था, लेकिन आपने जो नौजवान ने सवाल किया था अहमदिया फ़र्क का, और आपने फरमाया बड़े मुदल्लिल अंदाज में कि बाकी मौलवी ये कहते हैं कि नबी तो नहीं आएगा, पुराना नबी आ सकता है बैक डोर से, आप कहते हैं फ्रंट डोर से भी आ सकता है। तो हालात तो बड़ी तेज़ी से दुनिया में तब्दील हो रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, नए हो सकता है नई लाइफ भी मिल जाए कई बार, तो आपके ख्याल में एक और नबी भी आ सकता है क्या? ज़रूरत है उसकी अभी आने? तशरीफ़ रखिए। मेरे ख्याल में इंसानी ख्याल को नबी के आने या ना आने में कोई भी दखल नहीं है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या अगर मिर्ज़ा साहब उम्मती नबी हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो इनके मुतल्लिक कोई कुरान और हदीस में इशारा मौजूद है, और अगर है तो क्या किसी और नबी का आने का इम्कान भी खुला है? ये सवाल दुरुस्त है। कुरान और हदीस के हवालों ही से तो हम बात करते हैं हमेशा। कुरान करीम ने उम्मती नबूवत के दरवाजे को बंद नहीं फरमाया, और ये भी नहीं कहा कि सिर्फ एक आएगा, समझे? इसलिए किसी को कोई हक नहीं कि ये कह दे कि दरवाज़ा खुला है मगर सिर्फ एक के लिए खुला है। अगर कोई अहमदी कहता है गलत कहता है। दरवाज़ा खुला है जिन शर्तों के साथ, वो शर्तें जिसके हक़ में पूरी होंगी वो ज़रूर नबीउल्लाह होगा, और वो शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन शर्तों की तायीद में या वजाहत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया में आने वाले इमाम महदी और मसीह की पेशगोइयाँ की। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब का फ़र्ज़ था कि वो उन पेशगोइयों की निशानदेही करें जो आपके हक़ में पूरी हुई, और उसके बगैर आपको किसी दावे का हक़ ही नहीं बनता। इल्हाम तो हुआ होगा, लेकिन दुनिया को क्या पता इल्हाम हुआ है कि नहीं। मगर कुरान की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ रोज़ रोशन की तरह अगर आपके हक़ में गवाही दे दें तो सबको पता चल जाएगा। आइंदा के मुतल्लिक हमारा मौक़िफ़ यह है कि अगर खुदा किसी को भेजे जबकि दरवाज़ा बंद नहीं है, उम्मती नबी आ सकता है, तो उसका काम होगा। उसकी बात कोई नहीं मानेगा जब तक वो कुरान हदीस के हवाले से अपने वजूद की सच्चाई को साबित ना करे। तो ये उसका काम है। एक तो निपट नहीं रहा अभी, हम अगले की बहसें कैसे छेड़ दें। लेकिन बुनियादी जवाब मेरा यही है आपको कि दरवाज़ा जो खुला है वो मशरूत खुला है, और वो आयत सूरह निसा की आयत है जो बिल्कुल कतई और वाज़ेह है। वो ये है वमन युतिइल्लाह वर रसूल वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो कोई भी अल्लाह और इस रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब वो ग्रोह जो इनाम याफ्ता ग्रोह कहलाता है, उसमें सिर्फ यही लोग शामिल होंगे। अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, वो कौन होंगे? फरमाया मिनन नबिय्यीन, नबियों में से, वस्सिद्दीक़ीन, और सिद्दीक़ों में से, वश्शुहदाए, और शुहदा में से, वस्सालिहीन, और सालिहीन में से, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये देखो कितना अच्छा साथ है, व्हाट अ वंडरफुल कंपनी। अब ये जो आयत है इतनी वाज़ेह और खुली खुली है कि इनाम याफ्ता गुरोह का रास्ता बंद नहीं करती, इस शर्त के साथ खोलती है अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत लाजिम है। अताअत का दर्जा फैसला करेगा कि तुम किस गुरोह में शुमार होने के लायक हो, ये फैसला अल्लाह फरमाएगा, मगर एक की शर्त कहीं नहीं।
اس لیے یہ راستہ ہے ان شرطوں کے ساتھ. جب تک یہ شرطیں پوری ہوتی رہیں گی اللہ تعالیٰ کی رسپانس وہی ہوگی جو وعدہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. حضور یہ آخری سوال ہے جو مستورات کی طرف سے آیا ہے. جی جی. کیا ایک گناہ گار انسان کے نیک ہونے کے امکان ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا عمل اختیار کرنے ضروری ہیں؟ یہ میرا پچھلا خطبہ تھا اسی موضوع پہ تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے، جو چاہے تو تمام گناہ بخش سکتا ہے. کوئی فکر کی بات ہی نہیں، ہر گناہ بخشا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، اس سے مدد مانگو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرو. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے گناہ بخش سکتا ہے، نئی زندگی عطا کر سکتا ہے. تو پچھلے گناہوں کی بخشش کے لیے اگلے گناہوں سے توبہ ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج گندگی سے منہ ہٹایا، کل پھر اسی گندگی میں منہ مار دیا، وہ پھر زہر کام کرے گا اپنا. بس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے کہ خدا تعالیٰ سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر پچھلے گناہوں کا پھر کوئی فکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، اگر بندے کے دل میں پاک تبدیلی ہو اور سچے دل سے وہ خدا کے حضور جھک جائے. شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے یہ واقعہ ہو. موت آ کھڑی ہو سر پر، پھر کوئی توبہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ آخری سوال تھا حضور. اچھا، یہ آج کی مجلس چھوٹی ہو گئی ہے کچھ آپ کے اندازے سے. پہلی مجلسیں اندازے سے لمبی ہوا کرتی تھیں. حضور سوال تو تقریباً 10 تھے. ہاں جی. آج بھی اگر کوئی مہمان دیر سے پہنچے ہوں اور سوال کرنا چاہیں، اچھا آپ یہی بات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو میری طرف سے اجازت نہیں، دعوت ہے. جو تکلیف کا، ہاں تشریف لائیے، جو تکلیف کر کے دور دور سے آئے ہیں ان کا یہ حق تو نہیں چھین سکتے. جب وقت بھی موجود ہے تو کیوں نہ دیں آخر ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام رحمۃ اللہ. افتخار احمد جی جی. لاس اینجلس. حضور میں کافی عرصے سے ڈاکٹر افتخار احمد. جی ہاں جی حضور، کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا سوال کرنے کا، تو آج موقع مل گیا. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فلاسفی آف ٹیچنگز آف اسلام میں حضور نطفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے متعلق میری کلیریفیکیشن نہیں ہے whether that refers only because in the translations, I'm sorry I go to translations میں اس کو choose your language, however you can express yourself better, use that language. تو نطفے کی تعریف میں اردو میں آپ کا اچھا بلا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. نطفے کی تعریف میں وہ سپرم کے ساتھ زیادہ اس کو مشابہت دی گئی ہے. میں قرآنک ریفرنس سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ نطفہ ایمبریو کو کہتے ہیں یا صرف سپرم کو. میں اس کرتا ہوں. جزاک اللہ. نطفے کی حالت وہ دو خلیے ہیں، یعنی سیلز، جو عورت کا اووم کہلاتا ہے اور مرد کا سپرم کہلاتا ہے. یہ دونوں نطفے ہیں اور ان کے ملنے سے پھر ایمبریو پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ تو ایمبریونک سٹیج کمز آفٹرورڈس. پہلی جو سٹیج ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفے سے ہم نے مضغہ بنا دیا، پھر علقہ بنایا. تو وہ جو بھی تبدیلیاں ہیں قرآن کریم نے بالکل ایگزیکٹلی جو سائنٹیفکلی یونیورسلی سائنٹیفکلی ایکسیپٹڈ فیزز ہیں ان کو قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ پہلے اس کی حالت نطفے کی تھی، پھر وہ ایک لوتھڑا سا بنا جو کیا کہیں گے، وہ ایسی حالت تھی جو پوری طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتی. پھر اس نے ڈیفینیشن اختیار کرنا شروع کی اور وہ ترقی کرتے کرتے پھر لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت پہنایا گیا اور پھر آخر اس میں وہ روح ڈالی گئی
جو بچے کی زندگی کی ضامن ہو جاتی ہے. اس لیے پہلی سٹیج سے زندگی کی نفی نہیں فرمائی گئی، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں روح، اس کا بعد میں ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر جب ایبورٹ ہو اس سٹیج پر تو اس کے زندہ رہنے کا امکان موجود ہے. قرآن کریم کی یہ تشریح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، انہیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں جو زندگی کی شکل ہے انسان کی، اس میں ابھی وہ انفرادی آزاد روح پیدا نہیں ہوئی ہوتی جس پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بچہ اب پیدا ہو تو اپنے شعور کو پا سکتا ہے. فرمایا اتنی دیر کے بعد جو غالباً 3 مہینے کچھ بنتے ہیں، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، کیونکہ کتنے ہفتے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 120 دن، وہی 3 مہینے نہ 4 مہینے، ہاں 120 دن کا ذکر ہے. 4 مہینے کا عرصہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ پھر اس میں روح پھونکتے ہیں. اب یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس حصے کا، یہ ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے کا جو حمل ہے اس میں اس کے زندہ بچنے کا سوال ہی نہیں. اس کے بعد امکان پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو آگے بڑھے گا اس کا امکان زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو پہلی سٹیج جس میں بچہ اگر پیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی سے روشنی پا کر بیان فرمائی. اور اس سے جو مغربی سائنسدان جو اس موضوع کے ماہر ہیں، ان میں سے بعض اتنا متاثر ہوئے کہ کینیڈا کا جو گائنوکالوجسٹ ہے یا اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا پروفیسر ہے، اس نے ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے اس پر. اس نے کہا یہ حدیث دیکھ کر اور قرآن کا بیان دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا ہوں. اس زمانے میں پیٹ کی سرجری اور بچے کی مختلف حالتیں، جنین کی حالتیں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اور خصوصیت سے یہ بات کہہ دینا کہ 120 دنوں کے بعد وہ زندگی اترے گی اس کے اندر، یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کے انسان سے تو درکنار ہمارے عرصے سے کچھ پہلے تک کے انسان کے لیے کہنی ممکن نہیں تھی. تو یہ ہے وہ اصل مضمون نطفے والا، اور پھر اس کے بعد مضغہ، علقہ وغیرہ وغیرہ کا. شکریہ. حضور مستورات کی طرف سے ایک اور سوال آیا ہے. جی فرمائیں. اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ انہیں آسمان پر بھی اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھائے اور بتایا ہی نہ کسی کو. ہم تو یہی تو پوچھتے ہیں کہ اٹھایا تو بتایا کیوں نہیں. اگر بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو نہیں باقیوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. کیا شرط ہے کہ جس کو بغیر باپ کے پیدا کرے صرف اسی کو اٹھائے؟ اوروں کو بھی تو اٹھا سکتا ہے. اور ایلیا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر موجود ہے. اس لیے مولوی اس دلیل کو سب پر کیوں نہیں چسپاں کر دیتے؟ جو چاہے دعویٰ کرے میں آسمان پر چلا گیا ہوں، اگر کوئی دلیل کیا ہے؟ وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، آسمان پہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تو کوئی دلیل نہیں. دلیل تب بنے گی جتنا عجیب واقعہ ہو اتنی پختہ شہادت ضروری ہے. یہ لازمہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے انسانی زندگی میں. اگر معمولی سی میں خبر دوں کسی کو تو وہ مان جائے گا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. اگر میں ایسی بات کہہ دوں کہ میں جا رہا تھا تو کھمبا گھوڑا بن گیا تو وہ نہیں مانیں گے. وہ کہہ گئے ہیں یہ کیسی لغو بات کر رہے ہو، ثبوت دو. میں کہہ دوں کہ اگر بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کھمبے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا، کیا جواب دیں گے مولوی سے؟ اگر وہ مولوی ہوں تو بنا سکتا ہے، مگر جتنا عجیب واقعہ اتنا بڑا ثبوت. بس قرآن کریم نے یہ ثبوت کیوں نہیں پیش کیا، ذکر کیوں نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ آسمان پر اٹھا کر لے گیا
اور ابھی تک وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا تو دوسری جگہ موت کا اعلان کیوں کر دیا ساتھ ہی؟ اور اتنا واضح اعلان کہ کوئی آدمی معمولی شعور بھی رکھتا ہو تو اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا سوائے تعصب کے۔ تعصب کی پٹی باندھنے تو ہر چیز سے انکار ہو سکتا ہے۔ میں صرف 2 آیتیں اس مضمون کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ قصہ پاک ہو۔ پہلی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ مسیح ابن مریم ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، ایک بھی نہیں رہا۔ جب آپ یہ اعلان سنتے ہیں تو اس کو کس چیز کی دلیل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ رسول تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں اس لیے یہ نہیں گزرے گا؟ اگر کوئی یہ نتیجہ نکالے تو بڑی بے وقوفی ہوگی۔ یہ محاورہ تو ہر زبان میں ہے، وہ انسانی تو ہے اور ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو نتیجہ نکلے گا اس سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ بس یہ قاعدہ کلیہ جب بیان فرمایا کہ دیکھو مسیح کو رسول سے اوپر کا درجہ نہ دینا، وہ ایک رسول ہی تو تھا اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ لیکن جو شک کرتے ہیں ان کے شک کو توڑنے کے لیے قرآن کریم اس مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ اسی آیت میں فرماتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں پاک باز عورت تھی، سچی تھی۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، یہ دونوں ماں اور بیٹا کسی بعید زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ہر صحیح شعور آدمی کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ کیا حکمت ہے اس میں۔ ماں کا ذکر چھیڑ کے بیٹے کا ذکر ختم ہو گیا بظاہر۔ جب اس کی وفات کا ذکر فرمایا ماں کی تو اس طرح فرمایا کہ مدت ہوئی وہ کھانا چھوڑ بیٹھی ہے اور ساتھ مسیح بھی کھانا چھوڑ بیٹھا ہے۔ دونوں کبھی کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، اب نہیں کھاتے۔ تو قد خلت کا مضمون خوب کھل گیا اور واضح ہو گیا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ عیسیٰ سے پہلے کہا ہے، عیسیٰ کو نہیں شامل کیا، ہم نہیں مانتے، تو میں اس سے عرض کروں گا کہ جناب قرآن کریم جب کسی بات کا فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی طاقت دنیا کی شکست نہیں دے سکتی۔ جو بات ثابت کرنا چاہے کر کے دکھائے گا۔ اب ایک اور آیت بالکل اسی شکل کی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ملتی ہے۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد بھی جتنا بلند مرتبہ ہو پھر بھی ایک رسول ہی تو ہے، اور آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ اب بتائیے عیسیٰ کو پہلے مانیں گے کہ نہیں؟ عیسیٰ پہلے تھے کہ نہیں؟ رسول تھے کہ نہیں؟ اگر تھے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جو کہتی ہے ما محمد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول؟ دوسرے حضرت عیسیٰ کی بات کیوں کی گئی خاص طور پر؟ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کے متعلق غلط عقیدے قائم ہونے تھے، اس کو زندہ آسمان پر شمار کیا جانا تھا۔ اس کی تردید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتوں کو جوڑا رکھ دیا جن کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے پھنسے ہیں کہ زندہ بچ ہی نہیں سکتے۔ بس عام نبیوں کی طرف فوت ہو گئے، صلیب پر نہیں مرے، یہ تو شک کی بات ہی کوئی نہیں۔ بچے، ہجرت فرمائی، باقی نبیوں کی طرح اپنے پیغام کو مکمل کیا۔ 2 ٹرائب جو اسرائیل کے تھے اس وقت جوڈیا میں اور فلسطین میں، ان تک بات پہنچا کر اگر آپ آسمان پر چڑھ جاتے تو نبوت پوری ہی نہ ہوتی، کیونکہ 12 قبیلے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود پیشگوئی فرمائی کہ میں تمہیں چھوڑ کر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جاؤں گا۔ فرمایا اس کے مطلب
sheep of the house of Israel, the lost sheep of the house of Israel, یہ الفاظ ہیں. تو جہاں لاسٹ شیپ گئی وہیں جانا چاہیے تھا, آسمان پہ تو نہیں چڑھ گئی تھی بھیڑیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کا معاملہ قرآن کریم طے کر بیٹھا ہے. بس جب ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے آنے کی بات کی جائے تو ہمیشہ مانوی طور پر پوری ہوتی ہے, مثال ہوتی. یہی مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے وقت میں اٹھایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلہ دے بیٹھے ہیں. ایلیا نبی کا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا, ایلیا نبی کے متعلق بھی بائبل میں یہی عقیدہ درج ہے کہ وہ ایک آگ کی رتھ پر بیٹھ کر آسمان پہ چڑھ گئے اور مسیح کی آمد سے پہلے اتریں گے اسی رتھ میں بیٹھے ہوئے. جب مسیح تشریف لے آئے اور کوئی ایلیا نہیں اترا, جو جس طرح آج مسلمان علماء ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسیح کو پہلے اتار کے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے مرزا صاحب کی بات, اسی طرح شوخی کی ان کے ساتھ, حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہود علماء نے. انہوں نے کہا تم کہاں سے آ گئے, پہلے ایلیا کو تو لا کے دکھاؤ. حضرت عیسیٰ کا جواب وہ حقیقت کا جواب ہے جو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے. حضرت یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف, یعنی لفظ یوں اشارہ نہیں مگر ان کا ذکر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا. چاہو تو قبول کرو, چاہو تو نہ قبول کرو, تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. بس آسمان سے جب اترتے ہیں لوگ اس طرح اترا کرتے ہیں, زمین سے پیدا ہوتے ہیں, پرانے بزرگوں کی خوبیوں پر, ان کے اخلاق پر یا ان جیسے مسائل لے کر آتے ہیں, ان جیسے مسائل کا حل لے کر آتے ہیں. اگر یہ مشابہتیں ثابت ہوں تو پرانے کو نئے کو پرانے کا نام دے دیا جاتا ہے, جس طرح یوحنا کو ایلیا کا نام دے دیا گیا. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے قطعاً فوت شدہ ثابت ہو چکے ہیں. اس لیے جس نے بھی آنا ہے خوبو پر آنا ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ ناممکن ہے اللہ کے لیے. میں نے کب کہا ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں, مگر یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے قانون قدرت سے ہٹ کر بات کرے اور اس کا کوئی ثبوت کوئی ذکر بھی نہ کرے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برعکس ثابت کر دے. ایک طرف کہے میں نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, دوسرا طرف کہے کہ وہ مر چکا ہے باقی نبیوں کی طرح. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام الہی میں تضاد ہو؟ یہ اس سے زیادہ ناممکن ہے جو یہ ناممکن کی بات کر رہے ہیں.